محترم حاضرین مجلس اور رفقائے گیلانی مشن، حفاظ اہل سنت اور حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحسن مصباحی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے اور ہم نے گزشتہ نشست میں اسلاف شناسی کے موضوع پر حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور ان کی عظیم شہادت پر ایک معلومات افزا اور پرسیر گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ جیلانی مشن کے ماہانہ اجتماع میں جدول کے مطابق اسلاف شناسی کے موضوع پر اسلام کے ایک بہادر جنگجو اور عظیم سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حاضرین، آپ اگر دل کے کانوں سے آج کی اس گفتگو کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ واقعی ہماری جان اور ایمان دونوں کو تازگی مل جائے گی۔ کچھ معروضات پیش کرنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر بآواز بلند آقا نامدار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کسبنا میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، یقیناً کفر و شرک کی تاریک وادی سے نکل کر دین اسلام کی پرنور وادی میں داخل ہو جانا ظاہری و باطنی معراج ہے۔ اس مکی نوجوان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ شہادت پڑھا کر دین اسلام کے مہکتے باغ میں داخل فرمایا۔ اس نوجوان کی قسمت پر یقیناً سبھی کو رشک آ رہا ہوگا، بلکہ اس خوش نصیب نوجوان کے تعارف کے لیے دل بھی مچل رہا ہوگا کہ آخر یہ خوش نصیب نوجوان کون ہے؟ تو جان لیجئے، یہ فاتح ایران جنتی صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا تعارف خود اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں؟ تو ارشاد فرمایا، تم سعد بن مالک بن احید بن عبد مناف بن زہرہ ہو، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو اسحاق، جبکہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں آپ کا نام سعد ہی رہا ہے۔ ابو وقاص آپ کے والد مالک بن احید کی کنیت ہے، اسی وجہ سے آپ سعد بن مالک اور سعد بن ابی وقاص دونوں ناموں سے مشہور ہیں۔ آپ کا نسب پانچویں پشت میں کلاب بن مرہ پر جا کر رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان بنت امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارکہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد چھوٹا ہونے کے باوجود ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ مضبوط جسم اور اونچا سر آپ کے مدبر ہونے کی کمازی کرتا تھا۔ موٹی انگلیاں، چپٹی ناک اور جسم اشعر الجسد یعنی بہت بالوں والا تھا۔ سر کے بال نہایت خوبصورت اور گھنگریالے تھے۔ جنگ کے موقع پر آپ سیاہ خضاب اس لیے بھی لگاتے تھے تاکہ کفار پر رعب اور دبدبہ مزید بڑھ جائے۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ! جب آپ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 17 یا 19 برس تھی اور نماز کی فرضیت کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لوگوں کے بعد ایمان لائے؟ اس کے متعلق دو قول مروی ہیں۔ پہلا قول، آپ تیسرے نمبر پر ایمان لائے اور قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں
7 दिन तक रुके रहे। दूसरे कौल के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7वें नंबर पर ईमान लाए और कबूल इस्लाम के बाद बारगाह रिसालत में 9 दिन तक रुके रहे। अलबत्ता जिस दिन आपने इस्लाम कबूल फरमाया उस दिन और कोई इस्लाम ना लाया। सुभान अल्लाह। जन्नती की आमद मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से हैं। वैसे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जन्नत की खुशखबरी दी, लेकिन हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक और मकाम पर भी उनकी गैर मौजूदगी में जन्नत की बिशारत फरमाई। चुनांचे हज़रत सैयदना सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दरवाज़े से अभी एक जन्नती दाखिल होगा। तो हमने देखा कि उस दरवाज़े से हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए। सुभान अल्लाह। ये भी मुलाहिज़ा फरमाए कि राह खुदा में सबसे पहला तीर किसने चलाया। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगो से इस्लाम में आए तो इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में इस तरह से रच बस गई थी कि इस्लाम की खातिर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा उनकी नस नस में सिरायत कर गया और कई मौके पर उन्होंने इसका अमली मज़ाहरा भी फरमाया। हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह अजीम सआदत नसीब हुई कि कुफ़ार के खिलाफ सबसे पहला तीर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही चलाया। चुनांचे एक वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 60 या 80 मुहाजिरीन के साथ हज़रत सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़ेद झंडे के साथ अमीर बनाकर जोफ़ा से 10 मील के फासले पर राबे नामी मकाम की तरफ रवाना फरमाया। उस लश्कर के अलमबरदार हज़रत सैयदना मिस्ताह बिन उसासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जब ये लश्कर वादी राबे में सनियदुल मुर्रा के पास एक चश्मे पर पहुंचा तो अबू सुफियान या अबू जहल के बेटे इकरमा जो बाद में मुसलमान हो गए थे, इनकी कमान में 200 कुफ़ार कुरैश जमा हुए थे। दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफ़ार पर ऐसा तीर फेंका, ये सबसे पहला तीर था जो मुसलमानों की तरफ से कुफ़ार मक्का पर चलाया गया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुर्किश में मौजूद 20 के 20 तीर इस महारत व चाबुक दस्ती से चलाए कि हर तीर किसी जानवर या इंसान को ज़ख्मी कर गया। इस तरह कुफ़ार इन तीरों की मार से घबरा कर फरार हो गए और दोनों लश्करों के माबैन कोई जंग भी नहीं हुई। हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अजीम सआदत को कुछ यूँ बयान फरमाते थे कि मैं अरब का वो पहला शख्स हूँ जिसने अल्लाह की राह में सबसे पहले तीर चलाया। सुभान अल्लाह। कूफा शहर किस तरह से आबाद हुआ मुलाहिज़ा कीजिए। अबुल अब्बास शमसुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन खल्लिकान अलैहि रहमतुल हन्नान वफ़यातुल आयान में फरमाते हैं कि 17वीं हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से कूफा शहर की बुनियाद हज़रत सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक़ की जानिब एक लश्कर रवाना फरमाया तो हज़रत सैयदना सआद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका अमीर बनाया। चुनांचे कादसिया, इराक़, मदाइन और मुल्क फ़ारस के दीगर शहरों को की फ़तेह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हीं के हाथों मुक़द्दर फरमाई। बाद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। आपने सुना होगा कि दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बैर जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसका वाक़या और हकीकतन यूँ मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل نامی مقام تک آتش پرستوں کا تعاقب کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ ایران کا دارالخلافہ مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، یہاں سے قریب ہی تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے۔ آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے کر چلے گئے تھے۔ اس وقت دریا میں زبردست طغیانی تھی اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اللہ رب العزت کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ مجاہدین اسلام دریائے دجلہ کے کھنکارتے ہوئے پانی کا سینہ چیرتے ہوئے مردانہ وار بڑے چلے آ رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ ایک نعرہ لگانے لگے، دیواں آمدند دیواں آمدند، یعنی دیو آ گئے دیو آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شاہ کسریٰ کا بیٹا یزدگرد اپنا حرم یعنی گھر کی عورتیں اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان بھیج چکا تھا، اب خود بھی مدائن کے در و دیوار پر حسرت بھری نظر ڈالتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک عبرتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسریٰ کے پرشکوہ محلات، دوسری بلند و بالا عمارات اور سرسبز و شاداب باغات زبان حال سے دنیا دون یعنی حقیر دنیا کی بے ثباتی کا اعلان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری سے پہلے فدا کابی و امی یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس طرح سے جذبات سے سرشار ہو کر ان کی زبان ہر وقت تر رہا کرتی تھی۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر اور ان کی قسمت پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، فدا کا ابی و امی، یعنی اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو میرے لیے جمع فرمایا، اس طرح سے کہ مشرکین میں سے جنگ میں شریک ایک شخص مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ارمی فدا کا ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تیر مارو۔ میں نے ایک بغیر پر کا تیر لے کر اس کے پہلو پر مارا جس سے وہ گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مناظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھوں کی زیارت کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی میں مہارت کا یہ راز تھا کہ مختلف جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازی کی ہی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی میں مہارت کا راز خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم سدد سہمہ، یعنی اے اللہ سعد کے تیر کو درستی عطا فرما۔
سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ ملاحظہ کیجیے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی قبولیت کے معاملے میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ممتاز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی، خواہ وہ کسی کے حق میں ہوتی یا اس کے خلاف۔ اسی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے خوف کھاتے تھے اور صرف دعا کی تمنا رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بیکراں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بارگاہ خداوندی میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، سعد جب بھی تجھ سے دعا مانگے اس کی دعا کو تو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور بد دعا دونوں کی قبولیت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ ایک حدیث سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی کہ اے میرے مولا، میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد مزید 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، تم اپنی اس خبیث حرکت سے باز رہو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا فرما دوں گا۔ اس گستاخ و بے باک نے کہا، مجھے آپ کی بد دعا کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی بد دعا سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اسی وقت یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر اس شخص نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو اپنے قہر و غضب کی نشانی دکھا دی تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس بد دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا، اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ گئی اور وہ شخص جگہ پر مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی دعا مقبول ہوئی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دشمن نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جنتی صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی بشارت ملی تھی۔ ملاحظہ کیجیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر تشریف لے گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حرا ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مار کر زخمی کیا اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں نے شہید کیا۔ حضرت سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ البتہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی شہید نہ ہوئے بلکہ ان کی وفات اپنے گھر میں ہی ہوئی، چونکہ آپ کی وفات کسی ایسے مرض سے ہوئی جس میں موت کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اس لیے آپ کو شہید فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال سن ہجری 58 کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں وادی عقیق میں ہوا،
جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 میل کی دوری پر واقع ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک کندھوں پر اٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ والی مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے حجروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدنا عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی نے مروان کو اپنے مال کی زکوٰۃ 5000 درہم بھیجی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ترکے میں آپ نے 2,50,000 درہم چھوڑے۔ آپ کی وصیت انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق سے معمور یہ وصیت فرمائی کہ مجھے اس جبہ میں کفن دیا جائے جسے پہن کر میں نے جنگ بدر میں مشرکین سے جہاد کیا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق اسی جبہ شریف میں کفن دیا گیا اور تا قیامت آرام فرمانے کے لیے جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے اسلاف کے مطابق ان کے اسوہ حسنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی کسٹم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔